الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ طٰہٰ ایک اہم سورہ ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی اس سورت کا نزول کے اعتبار سے 45واں نمبر ہے، 45۔ قرآن مجید کی ترتیب میں یہ 20ویں سورہ ہے۔ 135 آیات، 8 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ طٰہٰ کہلاتی ہے، اور طٰہٰ بعض مفسرین کے نزدیک حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم کی طرح، اور بعض کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و ناموں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو اگر دیکھا جائے جو منقول ہو کے آئے ہیں تو اس میں طٰہٰ ملتا ہے۔ یہ ابتدائے اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں اور احکامات میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ کی پہلی 8 آیات سن کر اسلام قبول کیا، جب ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید ان سے پہلے ایمان لے آئے اور ان کی بہن حضرت فاطمہ ایمان لے آئیں۔ جس زمانے میں یہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں والا دور تھا۔ کفار مکہ کے ظلم، ستم، تشدد چاروں طرف تھے، تو اس سورہ کا بنیادی مقصد ایمان والوں کی تسلی تھی کہ تم سے پہلے جو ایک بڑی قوم گزری ہے بنی اسرائیل، انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کا بھی اسی طرح مقابلہ کیا تھا۔ اس سے صحابہ کو اور اہل ایمان کو کافی تسلی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے طٰہٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ ہم آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیں۔ قرآن محرومی دینے کے لیے نہیں آتا، قرآن رحمتوں کے خزانے لٹانے کے لیے آتا ہے۔ ہاں، الا تذکرہ، قرآن یہ یقیناً تذکرہ اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جس نے آسمان و زمین کو اونچا بنایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، اسی کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان جتنی مخلوق ہے۔ وما تحت الثریٰ، زمین کی تہہ میں جو مخلوقات ہیں وہ اس کا بھی مالک اور وارث ہے۔ اور اس کا علم اور اس کی سماعت اتنی مضبوط ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم بلند آواز سے بات کہو یا آہستہ، وہ تو چپکی ہوئی بات کو اور دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی مسجود اور معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ کا واقعہ۔ اذ رأى نارا، ایک مرتبہ سفر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ جا رہے تو درخت پہ آگ دیکھی اور اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، سردی کا موسم ہے، میں نے آگ دیکھی ہے، میں کوئی شعلہ بھی لاتا ہوں اور کسی آدمی سے راستہ بھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ جب قریب آئے تو وہ آگ نہ تھی، وہ نور الہی تھا، وہ تجلی الہی تھی۔ پکارا گیا، موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک، تم ایک وادی مقدس میں ہو، اپنے جوتے اتارو اور ہم سے ہم کلام ہو۔ انا اخترتک، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا اے موسیٰ۔ فاستمع لما یوحیٰ، غور سے سنو جو وحی ہے۔ اور وحی میں بنیادی بات یہ تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ اور مجھے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، میں نے اسے چھپا رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا اور اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک، لہٰذا کوئی ایسا شخص ہرگز تمہیں دین سے غافل نہ کرنے پائے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔ پھر معجزات دینے کے لیے ہم نے سوال کیا، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کا، یا اللہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اپنی
بکریوں کو کھانا چارہ دینے کے لیے درخت سے پتے اس سے جھاڑتا ہوں، یہ میری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزانہ عصا اور لاٹھی القیہا، اس کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا، چلتا دوڑتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑیے اور مت ڈریے، جیسے ہی آپ اس کو واپس پکڑیں گے سنعیدها صیغتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں عصا بن کے لوٹا دیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر صاف اور روشن ہو کر یوں چمکے گا جیسے نور چمکتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ دونوں نشانیاں ہماری طرف سے بطور معجزہ لے جاؤ اور فرعون کے پاس۔ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ کفر میں سرکشی میں حد سے نکل گیا۔ موسیٰ نے ہم سے دعا کی کہ اے اللہ فرعون کا سامنا کرنے سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ میرے سینہ کھول دیجئے، میرے معاملات کو آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، شرح صدر عطا فرمائیے، لوگ میری بات کو سمجھیں، مجھے اپنا مددگار میرے بھائی ہارون کو بنائیے اور اس سے میری قوت مضبوط کیجئے، اس کو شریک کار بنائیے، ہم تیری تسبیح کریں گے اور تیرا ذکر کریں گے تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو شرح صدر کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دعائے موسوی ہے، بڑی شاندار دعا ہے۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر وہ معاملہ جہاں مشکل محسوس ہو رہی ہو وہاں یہ شرح صدر کے لیے، اپنی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے، معاملات میں آسانی کے لیے، عزت اور سرفرازی کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے تیری مانگی ہوئی چیز دے دی ہے موسیٰ۔ موسیٰ پر ہم نے ایک احسان یہ بھی کیا تھا کہ جب یہ موسیٰ پیدا ہوئے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، تو ادھر فرعون قتل کر رہا تھا بچوں کو، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، اس کو سارا طریقہ بتایا۔ موسیٰ کو تابوت میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اس کو دریا میں چھوڑ دو، اور وہ صندوق جو ہے وہ ساحل کے کنارے پر جا لگا، اور پکڑنے والا کون؟ عام شخص نہیں، بالیقین بعینہ، اسی شخص نے اس صندوق پہ ہاتھ ڈالا، عدو لی و عدو اللہ، جو اس کا بھی دشمن تھا اور ہمارا بھی دشمن۔ لیکن اللہ کی مدد ایسے آئی، اللہ فرماتے ہیں القیت علیک محبۃ منی، ہم نے موسیٰ کی جو ہے وہ محبت فرعون کے دل میں پیدا کر دی، اور وہ قتل سے باز رہا، اور جہاں وہ ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا وہیں اس موسیٰ کو ہم نے بیٹا بنا کر اسی کے محل میں پالا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جب ہم کسی کی نگرانی اور پرورش کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں۔ ان کی بہن جو تھیں وہ پریشان ہو کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں، اور موسیٰ ادھر دودھ نہیں پی رہے کسی بھی خاتون کا، تو ان کی بہن بولی هل ادلکم علی من یکفلو، میں تمہیں ایک خاندان بتاؤں کہ وہ اس کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ یوں موسیٰ فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ موسیٰ پھر یہ بھی احسان ہے جب تیرے ہاتھ سے ایک آدمی غلط فہمی میں قتل ہو گیا، پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور کئی سال تجھے آزمائشوں میں مبتلا رکھا، تو یہاں سے نکلا مصر سے اور مدین گیا، مدین میں کتنے سال رہا، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اس وقت پر جو اللہ نے طے کر رکھا تھا ہم نے تجھے واپس بلایا اے موسیٰ، ہم نے تجھے اپنے لیے چنا اور فرعون کے پاس بھیجا تاکہ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور میرے ذکر میں اور میرے پیغام پہنچانے میں سستی نہ کرنا۔ جاؤ دونوں بھائی فرعون کی طرف، انہو طغی، وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس سے بڑے نرم طریقے میں بات کرو، دین کی دعوت دو تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں بھائی کہنے لگے ہمیں خدشہ اور اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر ہاتھ اٹھائے گا، زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون سے لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دونوں آئے،
آپ ایسا کرو، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم انا رسول ربک، تیرے رب کے رسول ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو، ان کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اپنے نبوت کی نشانی لے کے آئے ہیں، اور سلامتی اسی شخص پر ہے جو اللہ کا کہا مان لے اور ہدایت کی پیروی کر لے۔ ہم پر وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پہ آئے گا جو حق کو جھٹلائے گا اور پیٹھ پھیرے گا۔ فرعون یہ ساری باتیں سن کر بولا تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی اور تخلیق عطا کی، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے۔ فرعون نے کہا اچھا تو ما بال القرون الاولی، پہلے قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے احوال کیا ہیں؟ علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب محفوظ میں موجود ہے، وہ کامیاب ہیں یا ناکام یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میرا رب گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن جہاں تک میرے رب کی ربوبیت کا تعلق ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اسے غلطی لگتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس میں راستے بنائے، آسمان سے پانی اتارا اور مختلف قسم کی کھیتیاں اور نباتات اگائے۔ ہم نے انسانوں سے کہا کھاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، ہماری اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اے انسانوں منہا خلقناکم، یہی زمین ہے، اس پہ غور کرو، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے موت کے بعد، اور اسی میں سے ہم تمہیں پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یوں ہم نے فرعون کو بھی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن فکذب و ابا، اس نے انکار اور تکذیب کا راستہ، جھٹلانے کا راستہ اپنایا، اور کہنے لگا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے تم ہمیں اور ہماری قوم کو وطن مصر سے نکالنا چاہتے ہو، ہم بھی تمہارے مقابلے میں جادو لائیں، وعدے کا وقت مقرر ہو گیا، ہم نہ خلاف ورزی کریں گے نہ تم، اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدے کا دن ہے یوم الزینہ، جس دن لوگ میلہ مناتے ہیں قوم، اس دن لوگ دن چڑھے جمع ہوں، ان یحشر الناس ضحیٰ۔ فرعون اپنی ساری تدبیریں لے کر پورے مقابلے کے بعد جادوگروں کو جمع کر کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا افسوس تم پر ہے جادوگرو، تم اللہ کے مقابلے میں جھوٹ کے ساتھ دینے کے لیے آ گئے ہو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جو بہتان باندھتا ہے وہ نامراد لوٹتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر آپس میں جھگڑنے لگے، فتنازعوا امرهم بینہم، کہنے لگے ہمیں موسیٰ جس طرح فرعون نے بتایا اس طرح یہ جادوگروں میں سے کوئی جادوگر نہیں لگ رہا، اس کا مقابلہ نہ کرو، پیغمبروں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا میدان میں۔ لیکن دوسرا جو گروہ تھا جو مقابلہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو سے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے مقابلے میں ایک طریقہ لائیں گے اور جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، تم اپنی سازشیں جمع کرو، صف میں آؤ، آج کے دن قد افلح اليوم من استعلی، جو کامیاب ہوگا، جو جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم اپنا کرتب پیش کریں یا پہلے تم پیش کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پیش کرو۔ تو اچانک انہوں نے اپنے لاٹھیاں پھینکیں تو ان کی لاٹھیاں رسیاں جادو کے نتیجے میں ایسے لگ رہی جیسے چل رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میرا بھی تو معجزہ اس کے برابر کا ہے، لوگ کیسے فرق کریں گے؟ ہم نے کہا موسیٰ لا تخف، ڈر نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں موسیٰ، انک انت الاعلی، آج جیت آپ کی ہے۔ القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینکیے۔ جب پھینکا تلقف ما صنعوا، ان تمام سانپوں کو نگل گئے۔ کیوں؟ موسیٰ معجزاتی اثر رکھتے تھے اور انہوں نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا، اور جادوگر لا یفلح الساحر حیث اتی، اللہ فرماتے ہیں جادوگر وہ کہیں چلا جائے اور جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کامیابی کبھی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ فوراً جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم جادوگر ہیں، ہم مہارت رکھتے ہیں، موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے۔
جادو ایسے نہیں ہوتا۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا کیا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے ہو؟ یہ تو تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، میں تم سب کو سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ، تم جانتے ہو، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ نہیں ہے کس کا عذاب زیادہ اور دیر پا ہے۔ فوراً بولے جادوگر جو اب ایمان لا چکے ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو موسیٰ واضح دلائل پیش کر چکے ہیں، ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بگاڑے گا ہمارا دنیا ہی کا بگاڑے گا، موت دے دے گا، نقصان دے گا، سولی چڑھائے گا، تو پھر بھی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں۔ ان آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کرے۔ جس جادو پر مجبور کر کے تو نے پیغمبر کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اللہ ہماری اس غلطی کو بھی معاف کرے۔ اللہ ہی باقی ہیں اور اللہ ہی بہترین اجر دینے والے ہیں۔ انہ من یأتی مجرما، حقیقت یہی ہے لوگو، جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کے آتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ ایک لفظ میں پوری جہنم، وہ ایسی سزا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ زندگی نام کی کوئی چیز ہے اور نہ موت نام کی کوئی چیز ہے۔ ومن یأتہ مؤمنا، جو مومن بن کے آتا ہے، قد عمل الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جنت عدن اس کی منتظر ہیں، جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہر اس شخص کا یہی صلہ ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ یوں ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ راتوں رات اپنے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے چلیں، فرعون پیچھا کرے گا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، آپ ایسا کریں کہ سمندر میں ایک خشک راستہ نکلے گا، آپ لاٹھی ماریں گے، خشک راستے پہ چلیں۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے گا اور نہ کوئی خوف۔ فرعون ان کے پیچھے آیا اپنے لشکروں سمیت، اور اس کو سمندر کی اس خوفناک موج نے آ گھیرا۔ فرعون خود بھی گمراہ تھا، اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور ہدایت کے راستے پہ نہ چل سکا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے یوں تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی تھی۔ پھر وعدہ کیا وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کہ طور پہاڑ کے دائیں جانب سے آئیے اور ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تورات دی، تم نے من و سلوہ مانگا، ہم نے یہ اسباب کھانے کے اور رزق کے تمہارے پاس من و سلوہ کی شکل میں اتار کر کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، سرکشی نہ کرو ورنہ میرا عذاب آ پکڑے گا۔ اور جس پر میرا عذاب آتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان اور توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سنیے انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کر کے آتا ہے، دل میں ایمان رکھتا ہے، اعمال صالحہ رکھتا ہے، اور پھر میں اس کو ہدایت بھی دیتا ہوں۔ طور پہاڑ پر موسیٰ جب اپنی قوم کے ساتھ گئے علیہ السلام تو جلدی سے ہو لیے۔ پہلے ہم نے کہا موسیٰ تمہارے یہ قدموں کی تیزی اور جلدی آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ یہ قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی آیا ہوں تاکہ میں مزید ہمت کر کے تیرا قرب حاصل کر کے تیری رضا کو پاؤں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتہ ہے پیچھے تمہاری قوم کا کیا حال ہے، وہ بچڑے کو معبود بنا چکی ہے، ہم اس کو آزمائش میں مبتلا کر چکے ہیں۔ تیری قوم کا ایک فرد سامری جو جادوگر ہے وہ ان کو گمراہ کر چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اپنی قوم میں غصہ اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور کہا اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ کتاب کے آنے کا انتظار کرو؟ کیا میں کوئی بہت لمبی مدت طور پہ ٹھہر گیا ہوں؟ یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے؟ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جلدی کی ہے، اور کہنے لگے ما اخلفنا موعدہ کا بھی ملکینا، ہم نے اپنے اختیار سے اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کی۔ ہمارے پاس جب ہم نکلے تھے چند زیورات تھے، اور یہ سامری آیا اور اس نے ایک بچھڑا بنایا، اس میں وہ زیورات ڈالے، اس میں ایسے کرتب کیے کہ اس میں سے آوازیں آنے لگیں، اور وہ کہنے لگا کہ اس سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تم اس کو پکارو۔ اور
وہ لوگ جو سرکش تھے، کفر میں مبتلا تھے، شرک کیا، وہ کہنے لگے ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا معبود ہے، اس سے پکارو، یہ تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ موسیٰ تو بھول کے چلے گئے تو طور پہاڑ پر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ بچڑا نہ باتیں سنتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، اتنا تو شعور دیا ہے اللہ جل شانہ نے ان کو۔ اور ہارون ان کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم تم آزمائش میں مبتلا ہو، ان ربکم الرحمن، تمہارا رب رحمان اللہ ہے، تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں یہ بچڑا بڑا پسند آیا، ہم اس پر اعتکاف کیے بیٹھے رہیں گے، لن نبرح علیہ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آئے، وہ ہمیں بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، واپس آئے تو کہا ہارون جب تم نے ان کو دیکھ ہی لیا تھا کہ یہ گمراہ ہے تو تم نے منع کیوں نہ کیا؟ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تم میرے پیچھے چلے آتے، بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بھائی پر غصہ ہوئے تو حضرت ہارون نے کہا کہ یبن امہ، اے میری ماں کے حقیقی بیٹے، میرے حقیقی بھائی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑیے، مجھ پہ غصہ نہ کیجیے۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر سختی کرتا تو آپ واپس آ کے کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، یہ لوگ میری ماننے والے نہ تھے۔ یہ پلٹے موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف کہ تو نے اس قوم کو کیوں جھوٹ میں اور شرک میں مبتلا کیا؟ وہ کہنے لگا انی بصرت بما لم یبصروا بہ، مجھے چند وہ مخلوقات، جادوگر تھا، چند وہ مخلوقات نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو میں نے تو مٹی کے ایک مٹھی لی تھی اور میں نے بچھڑے سے آوازیں نکالی، میرے نفس نے مجھے ایسے ہی جو ہے وہ ابھارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چونکہ تو نے قوم کو شرک میں مبتلا کیا ہے اپنے اس عمل بد سے، تو تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، تجھے ایسی بیماری آ پڑے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ اس کی الٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ایسا ہی ہوا کہ اس بدترین بیماریوں میں مبتلا ہوا۔ دیکھ اپنے اس جھوٹے خداؤں کی طرف جن پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اس کو ٹکڑے کریں گے، جلائیں گے اور سمندر میں پھینکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام وہ معبود یا بچڑا جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کو جلایا اور بہا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ سنیے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود، ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرا رب ہر چیز پر وسیع ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اے پیغمبر دیکھیے ہم نے آپ کو کتنا اچھا قصہ سنایا موسیٰ کا اور علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اس میں بڑے ہی سبق ہیں۔ نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ جو پیچھے گزرے ہیں ان کے حالات، اور ہم نے آپ پر ایسے ہی جیسے موسیٰ پر تورات اتاری تھی اپنی طرف سے، اس قرآن کو ایک ذکر اور ایک نصیحت نامہ بنا کے بھیجا ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس نصیحت نامے سے پیٹھ پھیر کر زندگی گزارے گا، قیامت کے دن وہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لاد کے آئے گا۔ خالدین فیہ، وہ اسی ساری زندگی جہنم میں اسی کی سزا بھگتتا رہے گا۔ وہ بڑا بدترین بوجھ ہے جو قیامت کے دن قرآن کے اعراض کا کوئی اپنے پیٹھ پہ لاد کے آئے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن مجرم نیلے پڑے ہوں گے، بد شکل ہوں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے۔ وہ آپس میں پوچھیں گے یار ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہیں، 5 دن 10 دن؟ ان میں عقل مند کہے گا 5-10 دن تو بڑی بات ہے، اِن لبثتم الا یوما، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے۔ اسی طرح لوگ یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، کہ اتنے مضبوط پہاڑ اور اتنی بڑی بڑی چٹانیں اور اتنے فلک بوز پہاڑ، کیا قیامت ایسی ہے جو ان کو بھی تباہ کر دے گی؟ تو ان سے کہیے ہاں، قل ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے دھول بنا کے اڑا دے گا۔ فیذرھا قاعا صفصفا، زمین ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کے چھوڑے گا کہ اس زمین میں تمہیں کوئی نشیب و فراز، اونچان نچان نہیں دکھائی دے گا۔ اس دن اللہ کے منادی پکار رہے ہوں گے فرشتے، اور ان کے سامنے کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے سامنے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا،
اور وہاں قدموں کی چاپ اور آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنائی دے گا۔ یومئذ، یہ وہ دن ہے، لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش بھی کام نہ آئے گی سوائے اس ایک شخص کے جس کو تیرا رب بولنے کی اجازت دے اور اس کا بولنا اللہ کو پسند ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ سب جانتے ہیں پہلوں کے حالات، عقلوں کے حالات، سارے انسان مل کر اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہ حی القیوم کے سامنے سب کی شخصیتیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور جو اس دن ظلم کا بوجھ لے کے آئے گا وہ نامراد ہوگا۔ کامیابی کیا ہے؟ ایک ہی، بار بار آ رہا ہے، ومن یعمل من الصالحات، جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کر کے آئے گا، ایمان رکھتا ہوگا، اس کو نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا نہ ظلم کا۔ لوگوں پھر اچھی طرح سن لو، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن جو عربی زبان میں بھیجا ہے ہم نے، اس میں بار بار پکڑ، وعید، تنبیہیں ہم نے اتاری ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ان میں ایک سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ محض اس کی تلاوت کرو، يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ تم اس کو پڑھ کر سوچو، سمجھو، غور کرو، تدبر کرو اور اس حقیقت تک پہنچو کہ اونچی شان اللہ کی ہے جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھتے ہوئے فوراً مشین چل جاتی ہے نا، لوگ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، نہ اے پیغمبر، ہمارے قرآن کے اتارنے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ لا تعجل بالقرآن، قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ان یقضی الیک وحی، قرآن کے اترنے میں اور پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اس کو سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، اور جب اس پر تدبر اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو جائے، قل، تو کہو رب زدنی علما، اے اللہ قرآن میں جو تم نے ہمیں علم، فہم، سوچ، تفکر، تدبر دیا ہے نا، اے اللہ اس علم اور فہم میں اضافہ فرما دے۔ تو اصل علم اور اضافہ، اور وہ چیز جس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد بھی کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو اضافے کی ضرورت، اور اللہ سے ہر دم دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس علم وحی میں اور فکر میں، تدبر میں اور قرآن فہمی میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا بطور تلاوت کے اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے، اس پہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، لیکن قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے جو بڑا مقصد ہے وہ اس پر غور، فکر، تدبر، عمل کے راستے ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل، آدم کو بھی ہم نے جو ہے تاکید کی تھی۔ تو آدم اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں وہ ہمارے وعدے کو بھول گئے تھے اور اس کو پورا نہ کر پائے، پھر دنیا میں آئے۔ ہم نے آدم کو جب علم دیا تو فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ ہم نے کہا آدم یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی، تو یہ جنت سے اگر یہ تمہیں نکلوا دے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، جنت میں ٹھہرو، جنت فائدے کی چیز ہے، اس میں نہ بھوک ہے اور نہ اس میں کپڑے، نہ تم اس میں ننگے رہو گے، جنت کے لباس ہیں، نہ یہاں پیاس ہے نہ یہاں دھوپ ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا آدم ایک ایسے درخت کو بتاؤں جس کو تم کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، اور ایسی تمہیں بادشاہی حاصل ہوگی جس کو جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی۔ سو یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے، اللہ نے جنت کے لباس لے لیے، آدم سے بھول ہو گئی اور وہ راستے سے ہٹ گئے۔ لیکن یہ آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے نہیں کہ نہ تو یہ اس زمین کا واقعہ ہے اور نہ ہی تب وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ اس زمین کے قصے ہی نہیں ہیں، اور جب ان سے غلطی ہوئی ہے اور بھول ہوئی ہے تو وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، اور ذمہ داری دے کے اتارا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے دنیا میں اتارا، اگلی آیت دیکھیے، دنیا میں اتارا آدم کو ثم اجتباہ ربہ، پھر نبوت کے لیے چنا تو پھر ہم نے ان پر توبہ کے اور ہدایت کے دروازے کھولے۔ اس کے بعد آدم جب مقام نبوت پہ فائز ہوئے ہیں تو پھر آدم میں عزم بھی آیا ہے اور پھر ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی۔ قال اہبط، اللہ نے فرمایا تم دونوں زمین میں اترو، اور یعنی دونوں سے مراد دو گروہ ہیں، آدم اور ابلیس، تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رہے گی،
مقابلہ رہے گا، تم حریف ہو۔ ہاں یہ سنو، اما یأتینکم منی ہدن، جس کو پیغام ہدایت آئے گا اور وہ اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کبھی مشکل میں پڑے گا۔ لیکن من اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے اس نصیحت نامے سے منہ پھیرا، وہ فرد ہو یا قوم ہو، وہ ملک ہو یا ایک جتھا گروہ ہو، اس کو ہم کیا کریں گے؟ دو سزائیں دیں گے، یاد رکھیے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا، جس قوم اور جس ملک نے، سب سے پہلے تو ان لہ معیشتا ضنکا، اس آپ دیکھ لیں اسکرین پہ لفظ معیشت ہے، ہم اس قوم کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، وہ کمائیں گے پورا نہیں ہوگا، وہ غلہ ہوگا لیکن ان لوگوں کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہوگا، پانی ہوگا اور پانی سے ڈوب مریں گے، بہہ جائیں گے، لیکن صاف پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں معیشت کی تنگی، یہ دنیا کا عذاب ہوگا۔ اور آخرت میں ہم اس قوم کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اعمیٰ، اور وہ لوگ کہیں گے رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قد کنت بصیرا، ہمیں تو یہ رنگ و نور اور یہ کلر اور دنیا نظر آتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تم سے آنکھیں اس لیے دی تھیں حق کو پہچانو، جب تم حق کو نہیں پہچانے تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ کذالک اتت کا آیاتنا، ہم نے نشانیاں دی تھیں، تم نے انہیں بھلا دیا، سو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو زیادتی کے راستے پہ چلتا ہے ہم اس کو یہی بدلہ دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، جو اپنے رب کی آیات پر اور نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور دیر پا ہے۔ کیا لوگوں کو یہ بات ہدایت نہیں دیتی کہ جتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی، یہ لوگ بھی زمین میں چلتے پھرتے، یہ بھی طاقت والے تھے، قد کاٹ والے تھے، صحت والے تھے، علم والے تھے، ہنر والے تھے، لیکن ان کا علم و فن اور ہنر اور صحت انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکی۔ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور آج بھی تمہارے رب کی طرف سے اے ہمارے پیغمبر، اگر بات طے نہ ہو جائے، وقت مقرر نہ ہوتا تو کب کا عذاب آ جاتا۔ لہٰذا ان کافروں کی باتوں پہ صبر کیجئے، تسبیح کیجئے صبح و شام، سورج طلوع ہونے سے پہلے کیجئے، فجر، وقبل غروبہا، غروب سے پہلے کے بہترین وقت میں، عصر، ومن آناء اللیل، رات کے حصوں میں، دن کے کناروں میں، اتنی عبادت کیجئے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر دیں۔ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیے جو کافروں کو ہم نے دنیا میں چند روزہ بہار کے طور پر عیش حاصل کرنے کے لیے دنیا دی ہے۔ سنیے کہ لنفتنہم فی، وہ ہم نے دنیا اس لیے دی ہے کہ ہم ان کو آزمائش میں مبتلا کریں۔ جس مومن کو اللہ نے دنیا میں جس حال میں رکھا ہے وہ جان لے رزق ربک خیر و ابقی، کہ اس کے رب کا دیا ہوا رزق اس کے حق میں بہتر اور دیر پا ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرے؟ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وہ جس گھر کا مالک اور نگران ہے وہ اپنے گھر میں نماز کی آواز لگائے اور خود بھی اس کی پابندی کرے۔ ہم نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، تم جو مرضی کوشش کر لو اتنا ہی پا سکتے ہو جتنا ہم نے مقدر کیا ہے۔ نحن نرزقک، رزق ہم دیا کرتے ہیں، اور بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ وقالو، لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے ہماری من چاہی نشانی کیوں نہیں لے کے آتے؟ اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا ان کے پاس پہلے صحیفے نہیں آئے، کتابیں نہیں آئیں، معجزات نہیں آئے؟ کیا مانا ہے؟ ان کے لیے تو ماننا چاہیں تو ایک ہی بات کافی ہے کہ ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اور ہدایت نہ آتی تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس نہ کتاب آیا، نہ کتاب آئی، نہ رسول آئے۔ کتاب آتی، رسول آتے تو ہم ہلاک نہ ہوتے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان سے کہیے اب رسول بھی آ گئے اور کتاب بھی آ گئے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اب ہم سب انتظار میں ہیں تو تم بھی انتظار کرو، جان لوگے تم ان قریب، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، کون سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہدایت پائے ہوئے اور کون گمراہ ہے۔ اگلی سورہ بڑی شاندار سورہ ہے جسے سورہ الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے نام سے موسوم، ہیڈ لائن، ٹائٹل، عنوان۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں نبیوں کے بڑے قصے ہوں گے۔ 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، 17 نبیوں کی باتیں ہیں، ان کے واقعات نہیں ہیں، ان کی دعوت نہیں ہے، ان کی تبلیغ نہیں ہے،
اللہ جل شانہ نے 17 کے 17 نبیوں کو مصیبت میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتا دکھایا ہے، اور پھر ہمیں یہ دکھایا ہے کہ تکلیف کے وقت انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے جس اللہ کو جس عالم میں اور جس کیفیت میں پکارا ہے، تم بھی اللہ کو ایسے ہی پکارو۔ وہ ان نبیوں کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ نبی کی دعا ہے، اس نبی نے یوں کیا اور اس نبی نے یوں دعا مانگی ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی 73 نمبر کی یہ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو وہ مذاق کرتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں، دل فضولیات میں منہمک ہیں، اور ظالم چپ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ جو شخص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہذا، ہمارے جیسے ایک انسان ہے، اور یہ جادو ہے ان کے پاس، اور تم بھی دیکھ رہے ہو کہ جادو کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قال ربی، پیغمبر نے کیا خوب جواب میں کہا کہ لوگوں یہ پیغمبر نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو تم انکار کر رہے ہو، اللہ اس کو جانتے ہیں، وہ سننے والے اور جاننے والے۔ بلکہ کبھی وہ یہ کہتے ہیں اضغاث و احلام، قرآن تو ایسے ہی بے جوڑ قصے ہیں اور خیالات کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا شاعر ہے، بل وہ شاعر۔ ان سے کہیے فل یاتنا بآیا، تو ایک آیت تم بھی بنا کے دکھاؤ، تم بھی لے آؤ اس طرح کی ایک شاعری اور اس طرح کا ایک کلام۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانی لے کے آئے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ نہ شاعری ہے، نہ دیوانگی ہے، نہ جادوگری ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہ لانے کی پاداش میں ہلاک ہوئے، اور ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے مرد تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھئے اگر یہ خود نہیں جانتے ہو۔ اور وما جعلناہم جسدا، جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھی انسانوں جیسے تھے، سردی گرمی ان کو بھی لگتی تھی، بیوی بچے ان کے بھی تھے، احوال سے وہ بھی متاثر ہونے تھے۔ ہم نے ان کو ایسے جسم تو نہ دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے، وما کانوا خالدین، نہ ایسے جسم دیے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، نہیں، وہ بھی اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، ہم نے ان پر جو وعدہ اتارے وہ سچ کر دکھایا، ہم نے ان پیغمبروں کو نجات دی، جس کو چاہا نجات دی، اور ہلاک ہونے والے حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے پکڑا اور ہلاک کیا۔ اے لوگو لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے یہ جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارے ہی تذکرے اور تمہارے ہی لیے نصیحت ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تم عقل و شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا، قسمنا، ہلاک نہیں، اہلکنا نہیں، قسمنا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھی، ان کے بعد اور نسلیں آئیں، چنانچہ وہ جب ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا لا ترکضوا، اب کہاں بھاگتے ہو، مت بھاگیے، لوٹیے اس مقام کی طرف، ان مکانات کی طرف جن میں عیش و عشرت سے تم رہ رہے تھے، اب تم سے سوال کا وقت آیا ہے۔ تب وہ لوگ چیخے چلائے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ان کا یہ دعویٰ ہمیشہ رہا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو ایک بجھی ہوئی راکھ آگ کی مانند کر دیا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے، ہم نے اس لیے تھوڑی پیدا کی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی کھیل تماشا کرنا چاہ رہے تھے، ہمارا کوئی مقصد نہ تھا۔ اگر ہم نے کھیل ہی بنانا ہوتا تو اپنی پاس سے کسی اور چیز کو کھیل بناتے، نہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ امتحان ہے، اور حق اور باطل آپس میں ہم نے الجھائے ہیں، اور حق کو ہم نے فاتح غالب ہوتا دکھایا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق بات کو باطل کے سر پر یوں کھینچ مارتے ہیں کہ حق جو ہے وہ باطل کا بھیجا اڑا کے رکھ دیتا ہے، فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور حق کے مقابلے میں باطل اور جھوٹ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ افسوس ہے تم پر انسانوں، تم کس گمراہی میں جا پڑے ہو، تمہیں معلوم نہیں اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین، اور اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن اور رات تسبیح کرتے ہیں اور کبھی سست نہیں پڑتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں جو انہیں زندگی دیتے ہیں؟
اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو پھر خداؤں کی بھی جنگیں ہوتی ہیں آپس میں، اور آسمان و زمین میں فساد پھیلتا اور یہ نظام درہم برہم ہوتا۔ نہیں نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات جو عرش عظیم کا مالک ہے ان تمام شرکیہ باتوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ جو کہے، کائنات میں کسی کو جرت نہیں وہ اللہ سے سوال کرے، اور کائنات کے ہر بندے سے سوال ہوگا۔ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے تو ان پر دلیل لائیں۔ ہذا ذکر، یہ جو قرآن میرے پاس ہے اس میں تمہاری نصیحت، تمہارے تذکرے بھی ہیں، وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے نصیحتیں اور ان کے تذکرے بھی اس میں ہیں۔ اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بشر ہے، ہمارے جیسا پیغمبر ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی طرف ہم نے ایک ہی بات وحی کی تھی، لا الہ الا انا، اللہ کے سوا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان نے اولاد بنا رکھی، تو اللہ اس سے پاک ہے، اور جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہیں، یہ اللہ سے کہ حکم سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں کہتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں جو ان کے اگلے حالات، ان کے پچھلے حالات۔ ولا یشفعون، کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ پسند کرے، اور یہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ڈرے اور کانپتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بالفرض ہمارے مقرب فرشتوں میں سے بھی کوئی کہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور ظالموں کو ہم ایسے ہی ٹھکانہ دیتے ہیں۔ کیا لوگ ہماری نشانیوں پہ غور نہیں کرتے؟ وہ دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے بالکل، فکانتا رتقاً، تو ایک ایسا وجود اور ایک ایسی آہٹ آئی کہ ہم نے آسمان و زمین جو باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے ایک تیز دھماکے سے ان کو الگ کر دیا ہے۔ دنیا جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے وہ ہم اسی سے یہ تصور لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم ہی نے ان کو جدا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز کو جو زندگی دی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، کیا؟ پانی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے۔ کیا لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ زمین میں پہاڑی سلسلے اللہ نے بنائے ہیں، زمین ہلے نہیں۔ اس میں چوڑے راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ لوگ منزلوں پہ پہنچے۔ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے جو اربوں سال سے قائم ہے، لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، جو رات اور دن کا خالق اور سورج اور چاند کا خالق، اور ہر ایک اللہ کے اس نظام اور مدار میں چل رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بشر نہیں جس نے زندہ ہمیشہ رہنا ہو، اور یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دنیا ہم نے بنائی اسی لیے ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ خیر اور شر، یہ نیکی بدی، یہ تمہارے امتحان کے لیے، اور ہماری طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ محمد یہ ہمارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، ہم تو اپنے اس کے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ انسان تیز ہے، جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، یہ غور و فکر نہیں کرتے میری نشانیوں پر، اور عذاب مانگتے ہیں تو ان سے کہیں کہ عذاب میں جلدی نہ کریں۔ یہ جب پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کا کب سچا ہوگا، تو آپ ان سے کہیں کاش کافر اس وقت کو جان جائیں اور ان کو کچھ خبر لگ جائے جس دن یہ اپنے چہروں سے آگ کو نہ ہٹا سکیں گے، نہ اپنے پشتوں سے، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد آئے گی۔ اچانک جب ان پر ہماری پکڑ آئے گی اور یہ مبہوت اور پریشان ہو کے رہ جائیں، نہ ہماری پکڑ کو نہیں یہ ہٹا سکتے ہیں، نہ ان کو مہلت ہے۔ تو اے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے مت گھبرائیں۔ رسولوں کا جو آپ سے پہلے آئے اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ ان سے کہیے کون ہے جو رات اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہیں بچائے؟ مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کریں، ہم سے بچا لیں؟ یہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو لمبی عمریں دیں،
حتی طال علیہم العمر، یعنی ایوریج عمر قوم عاد اور سمود کی 1000 سال تھی۔ پھر جب ہم نے پکڑا تو ہم نے زمین کو چاروں طرف سے گھیرا۔ کیا پھر بتائیں کون غالب آیا؟ یہ غالب آئے ہیں کہ ہم غالب آئے ہیں؟ کہہ دیجئے ہمارے پیغمبر، ان سے کہیے میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، یہ لوگ ایسے بہرے ہیں کہ سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، اور انہیں جب ڈرایا جاتا ہے تو گویا وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو فوراً ان کا سارا کر و فر نکل جائے اور تکبر ہوا میں اڑ جائے اور کہیں یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے۔ ایک قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کا ترازو ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور لوگوں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ چھپا نہیں سکتا، نیکی ہو یا بدی ہو، اتینا بہا، ہم اس کو لا کے تمہارے میزان اور ترازو میں رکھ دیں گے، ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ سو سنیے کہ پیغمبروں نے کیسے اللہ کو پکارا۔ دیکھیے موسیٰ اور ہارون پر بھی وقت آیا، ان کو ہم نے کتاب فرقان دی، تورات، روشنی دی اور نصیحت کا سامان دیا متقین کے لیے۔ یہ لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنے والے تھے اور قیامت کے خوف سے یہ لوگ کانپتے تھے، موسیٰ اور ہارون۔ وہذا ذکر، یہ قرآن بھی ایک مبارک پیغام ہے نصیحتوں بھرا جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انسانوں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ ابراہیم کا قصہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے سمجھ بوجھ دی تھی، عقل اور ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ابراہیم کو خوب جانتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ کیا تم نے مورتیں اور بت پال رکھے ہیں، تم اس کے ارد گرد جمع ہوئے بیٹھے ہو؟ ہم تمہیں اور تمہارے پوری قوم کو ہم نے پایا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی غلطی میں ہیں۔ تو وہ کہتے ابراہیم سے تو حق لایا ہے ہمارے پاس یا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ معبود جو ہے وہ صرف اللہ ہے، یہ بت نہیں ہو سکتے۔ معبود وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں۔ وتاللہ، اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا جب مجھے موقع ملا اور جب تم پیٹھ پھیر کے کہیں جاؤ گے۔ تو چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بتوں کو فجعلہم جزازا، موقع ملتے ہی پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ لوٹ کے آئے اور کہنے لگے جناب من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں سے بڑا ظلم ہوا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ایک وہ جو نوجوان ہے جو ہمیشہ بتوں کا تذکرہ کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ ابراہیم کو پکڑا گیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں۔ پوچھا ابراہیم سے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہماری خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے ابراہیم؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ غور کرو۔ حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھانے کے لیے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے ممکن ہے کہ یہ فعل تمہارے اس بڑے خدا نے کیا ہو اور چھوٹے خداؤں کی کو تو تہس نہس کیا ہو؟ اس سے پوچھ لو، یہ ایک طریقہ تھا گفتگو کا۔ فاسألوہم، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں بول سکتے، یہ تو بول کے بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کس نے مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم ان کو معبود کیوں بنائے ہوئے ہو؟ منکسوا علی رؤوسہم، سر جھکائے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کیا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مالا ینفعکم شیئا، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جو اپنے آپ کو میرے ہاتھوں نہیں بچا سکا وہ تمہاری کیا تعاون اور مدد کرے گا۔ اف لکم، افسوس اور تف ہے تم پر اور تمام معبودان باطلہ پر۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے؟ لیکن قوم نے کہا کہ یہی ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آگ جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم سچے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک زبردست قسم کی آگ جلائی اور ابراہیم کو اس میں ڈالا۔ ہم نے آگ سے کہا ہم آگ کے مالک، ہم آگ کے خالق، ہم نے کہا اے آگ کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تم اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ انہوں نے اپنی تدبیریں اور سازشیں کیں اور وہ ناکام ہوئے۔ ابراہیم کو یوں ہم نے بچایا۔
اسی طرح ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو جو ان کے بھتیجے تھے، اور ملک سرزمین میں ایسے سرزمین میں لے گئے جہاں ہم نے برکتیں ہی رکھی ہیں، ملک شام۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیے اور یعقوب پوتے کے طور پر دیے، اور ان سب کو ہم نے نیک صالح پیغمبر بنایا۔ یہ نیک لوگ تھے، ہم نے انہیں امام بنایا۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارا حکم لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور اوحینا الیہم فعل الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے۔ اقام الصلاۃ، نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ، کانوا لنا عابدین، یہ لوگ صرف ہمارے سامنے جھکنے والے عبادت گزار تھے۔ لوط بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو ہم نے حکمت، علم دیا، اور اس بدترین بستی سے ہم نے نجات دی جو گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ بڑے ہی برائی والے اور نافرمان تھے۔ ان لوگوں کو ہم نے اپنی رحمت کی چادر میں چھپایا، اور انہ من الصالحین، لوط بھی ہمارے نیک پیغمبر تھے۔ وَنُوحًا اذ نادیٰ، نوح نے بھلا کسے پکارا؟ ہمیں، اور اس کی دعاؤں کو بھلا کس نے سنا؟ ہم نے۔ فاستجبنا لہ، یہ براہ راست اللہ جل شانہ توحید اور اپنی قدرتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس پہ غور کیجئے گا، اس پورے سورہ انبیاء اپنے اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ ہم ہی نے پکارا، ہم ہی کو پکارا پیغمبروں نے، اور ہم ہی نے ان کی مدد کی۔ نجات کس نے دی؟ ہم ہی نے، اور ہم ہی نے ان کو اہلہ من الکرب العظیم، ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑی بڑی تکلیفوں سے بچایا۔ مدد کرنے والے کون ہیں؟ ہم نصرناہ، ہم نے مدد کی، اور اس قوم کے خلاف جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بدترین تھے۔ پکڑنے والوں کو پکڑا، قوم نوح کے بدکاروں کو پانی میں غرق کیا تو کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ فاغرقناہم اجمعین۔ ان کو قصہ سنائیے داؤد اور سلیمان کا۔ داؤد اور سلیمان باپ بیٹا، دونوں پیغمبر، دونوں فیصل، دونوں حکم، دونوں قاضی، دونوں جج تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے بڑی فہم اور علم دے رکھا تھا۔ ان کے پاس کیس آیا ایک کھیت کے بارے میں جھگڑے کا، جس کو کچھ لوگوں کی بکریاں رات میں جا گھسی تھیں۔ ایک آدمی کے کھیت پر سے بکریاں گزر گئیں، کیس آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ فیصلہ بھی درست تھا کہ ایسا کرو کہ اپنے نقصان کا اندازہ لگاؤ، کھیت کا کتنا نقصان ہوا، جتنا نقصان ہوا ہے اتنی جو ہے وہ بکریاں اس کے ریوڑ سے لے لی جائیں۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بکریاں اس کی اپنی نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو کیا ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس میں اور آسانی ہو؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اور آسان فیصلہ کروانا ہے تو سلیمان کے پاس چلے جاؤ۔ سلیمان ان کے بیٹے تھے، ان کے ہاں فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ کھیت جتنا نقصان ہوا ہے اتنی دیر یہ بکری چرانے والے کو جس سے نقصان ہوا ہے اس کے سپرد کیا جائے، وہ وہاں بیج ڈالے، اور فصل جتنی تھی اس لیول پر لا کے اس کو واپس کر دے، اور اتنی دیر وہ چند بکریاں اس کی اپنے پاس رکھے، ان کا دودھ استعمال کرے۔ جب اس کی کھیتی جو نقصان سے پہلے جس معیار پر لیول پر تھی، جب وہاں واپس آ جائے تو یہ اس کی بکریاں واپس کر دے۔ یوں اس کھیت والے کے کھیت کا نقصان پورا ہو جائے گا، اور بکریوں والے کے پاس بکریاں واپس چلی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے فیصلوں میں ہم حاضر تھے، دونوں فیصلے درست تھے، لیکن ففہمناہا سلیمان، آسان فیصلہ اور بہترین فیصلہ سلیمان کا تھا۔ اگرچہ کلا آتینا حکما وعلما، دونوں کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ داؤد کون؟ سخرنا مع داؤد الجبال، داؤد جب اپنی خوبصورت آواز میں تورات پڑھتے زبور تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کیا کرتے، اور پرندے فضا میں رک کر ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے۔ اور اس سارے عمل میں اصل طاقت، اصل کمال کس کی ہے؟ کننا فاعلین، یہ سب دینے والے اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھائی، ہنر دیا، اور وہ بغیر کسی آلات کے وہ پکڑتے لوہے کو، ان کے ہاتھ میں موم کیا، اور علمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور ہم نے ان کو زریں بنانا سکھایا، جنگی لباس جو تمہیں جنگ میں بچاتا ہے۔ هل انتم شاکرون، کیا تم شکر کرتے نہیں؟ اللہ جل شانہ نے ان پیغمبروں کے ہاتھوں کیا کیا
دعائیں اور کیا کیا احوال اور کیا کیا چیزیں تمہیں عطا کی ہیں۔ سلیمان کون؟ سلیمان ایسے شاندار پیغمبر کہ ہم نے تیز چلتی ہوائیں ان کے تابع کرتی، اور وہ جہاں چاہتے وہ ہوائیں ان کو لے جاتی۔ ملک شام میں جا رہے ہیں، جہاں چاہتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ بھی ہماری تھی۔ کنّا بکل شیء عالمین، ہم ہی جاننے والے۔ اور شریر شیاطین جو تھے وہ ہم نے ان کے قبضے میں دے دیے۔ اور سلیمان اپنا خزانہ کیسے بھرتے تھے؟ وہ جنات کو حکم دیتے اور وہ غوطہ لگاتے اور سمندروں سے ہیرے جواہرات لا کے ان کے خزانے بھر دیتے، اور جو وہ کام کہتے وہ کرتے۔ اس سارے عمل کے پیچھے کنّا لہم حافظین، ان کی سلطنت کے محافظ نگران کون تھے؟ ہم ہی تھے۔ ایوب کا واقعہ کیا ہے؟ اذ نادی ربہ، جب سخت بیماری میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ بیماری کیا تھی؟ جوڑ دکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور کیڑے، پیغمبر ہر عیب سے بری ہوتا ہے، اور کیڑے پڑنے والی کوئی بھی روایت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، مستند تو دور کی بات ہے۔ تو نبی کو ظاہری طور پر ایسا عمل ہوتا ہی نہیں ہے کہ نبی سے کوئی نفرت کرے یا نبی پر کوئی عیب ہو۔ ظاہری طور پر یہ تھا کہ ان کے جوڑ دکھتے تھے، یہ والے جوڑ میں درد ہوتا تھا بس، اور وہ اپنے کار نبوت کرتے تھے لیکن پین اور درد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور نہ کوئی نفرت کی بات ہے، نہ بدبو کی بات ہے، نہ کیڑوں کی بات ہے، یہ عوامی اور ایسی باتیں جو من گھڑت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو ایوب نے ہمیں پکارا اور کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سخت بیماری کے عالم میں یہ دعا ہے کہ اس کو آج بھی پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں یا جن کو دیر ہو جائے تو وہ کثرت سے صبح و شام یہ پڑھے، انی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی پکار کو کس نے سنا؟ ہم نے سنا۔ تکلیف کس نے ہٹائی؟ ہم نے ہٹائی۔ ان کو اہل و عیال کس نے دیے؟ ہم نے دیے۔ اور یہ بات کہ ہم ہی صحت دیتے ہیں اور ہم ہی بیماری دیتے ہیں، ذکریٰ للعابدین، جو میرے عبادت گزار ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام نصیحت۔ سنیے کہ اسی طرح اسماعیل نے ہمیں پکارا، ادریس نے ہمیں پکارا، ذوالکفل نے ہمیں پکارا۔ یہ سارے ہی صابر و شاکر لوگ تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت کی چادر میں لیا۔ یہ لوگ بہت نیک تھے۔ مچھلی والے کا قصہ آپ کو یاد ہے، جب وہ اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قوم اب ناکام ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب قوم کی خیر نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی مرضی سے اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر یونس چل پڑے، تو ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اور رات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں اندھیرے، اندھیروں میں اندھیرے، اور ہمیں پکار رہے ہیں یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیری ذات پاک میرے مالک، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں تیرے حکم کے بغیر چل پڑا، میں ہی خطا کار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی پکار کو بھلے کس نے سنا؟ ہم ہی نے سنا۔ اس کی دعاؤں کو کس نے قبول کیا؟ ہم نے کیا۔ اس کو غم سے کس نے نجات دی؟ نجیناہ من الغم، ہم نے نجات دی۔ اور یہ دعا پڑھنے والے صرف یونس نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، آج بھی یہ جو دعا ہم سے مانگے گا، ہمارا وعدہ رہا مومنوں سے کہ ہم بھی ان کو ہر غم سے یوں ہی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے ہمارا یہی وعدہ ہے، جو یہ دعا پڑھے گا آیت کریمہ، ہمارا وعدہ رہا ہم ان کو غم سے ایسے ہی نجات۔ پڑھ دیں میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے ہر اہم امور میں، پریشانی میں جو نیت کریں، اللہ کا یہ قرآن میں وعدہ ہے 88 آیت میں کہ مومنوں کو آج بھی ہمارا وعدہ ہے، جیسے یونس کو غم سے نجات دی تھی، ہم ہر مومن کو غم سے نجات دیں گے۔ زکریا نے بھلے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ اور زکریا نے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے، ہمیں پکارا اور کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا اور نسل میں اکیلا مت چھوڑ، تو بہترین وارث ہے اور بہترین وارث دے سکتا ہے،
تو مجھے وارث عطا کر دے۔ اس کی دعا کو بھلے کس نے قبول کیا؟ ہم ہی نے۔ اس کو یحییٰ کس نے دیا؟ ہم ہی نے دیا۔ اس کی بیوی کو اس قابل کس نے بنایا کہ وہ بانجھ ہیں، یہ بوڑھے ہیں، اور اس وجود کے اندر سے بانجھ پن بھی برقرار ہے اور زکریا کا بڑھاپا بھی برقرار ہے، اس وجود کے اندر سے یحییٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم ہی نے پیدا کیا۔ لوگو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ عام لوگ نہیں تھے جن کے ہم تمہیں قصے سنا رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، ان کے قدموں میں تیزی تھی۔ یسارعون فی الخیرات یدعوننا، اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، رغباً ورہباً، ان پر شوق آئے دل کا تو ہمیں پکارتے تھے، ان پر پریشانی اور مصیبت آئے تو بھی ہمیں پکارتے۔ کانوا لنا خاشعین، اور یہ لوگ ہمارے سوا کسی کے سامنے جھکنے والے نہ تھے، صرف ہمارے سامنے۔ ہاں، اس خاتون، پاک باز خاتون کا بھی تذکرہ کیجئے، مریم، جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی، جس کے اندر ہمیں اپنی روح پھونکی تھی، اور جس مریم کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے آج تک جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا رکھا ہے۔ وہ نشانی بنانے والے کون تھے؟ ہم ہی تھے۔ یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ انبیاء تھے جو دین کی دعوت دیتے رہے، اور ان سب کا دعویٰ کیا تھا؟ ہمارا نام لے کے وہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور اللہ کا پیغام یہ ہے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تم صرف میری عبادت کرو۔ لوگوں نے ان کے بعد دین میں ٹکڑے کیے، اور ہر ایک ہمارے طرف آنے والے ہیں۔ تو بات یہاں ختم ہوتی ہے، آخری پیراگراف۔ لوگوں، جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش رائے گاں نہیں ہوگی۔ ہم برابر ایک ایک تمہارے قول و فعل کو لکھ رہے ہیں، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ واپس پلٹ کے آئیں اور تم ان کو دنیا میں دوبارہ زندہ ہوتے دیکھو، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ قیامت میں ہوگا، یاجوج موجود جب آئیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، اور پھر ان کے آنے کے بعد قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی، پھر قیامت کا وعدہ سچا ہوگا، پھر قیامت آئے گی تو پھر ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے، تب نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے ہائے کاش ہم غفلت میں تھے، اس سے پہلے ہم ہی ظالم تھے۔ لوگوں، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے، اور تم جہنم میں پڑو گے اور دیکھو گے۔ اگر واقعی کئی خدا ہوتے اور ہر ایک اپنے اپنے خدا کی پیروی کر رہا ہوتا تو یوں جہنم میں نہ جاتے، سارے جہنم میں پڑیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کی چیخنا اور چلانا ہوگا، اور ایک دوسرے کی بات سن نہ سکیں گے۔ وہ لوگ جو بھلائی میں آگے ہیں، جو نیکی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے وعدہ رہا، اولئک عنہا مبعدون، انہیں ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، اتنا دور لا یسمعون حسیسہا، انہیں پتہ ہی نہیں جہنم کیا ہے، جہنم کی سرسراہٹ اور جہنم کی آواز بھی ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم، وہ اپنی من چاہی عیش و عشرت کی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت گھبراہٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت گھبراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ یوم حساب گھبراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے ہمارا وعدہ رہا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کائنات کی یہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور آخرت کا یہ روز محشر بھی ان کو غم میں مبتلا نہ کرے، اور سب سے بڑی گھبراہٹ سے بھی وہ پریشان نہ ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ادھر فرشتے ان کے پروٹوکول میں، ادھر ان کی عزت، ادھر ان کا پروٹوکول، اور فرشتے ان کے استقبال میں بھاگے پھر رہے ہوں گے، اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے ھذا یومکم، آج تو تمہارا دن ہے، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لوگوں، یہ آسمان اور زمین کیا ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جن آسمان و زمین کو تم بہت بلند اور وسیع سمجھتے ہو، یہ قیامت کے دن اللہ فرماتے پتہ کیا ہوگا؟ یہ ساتوں آسمان و زمین پڑے ہیں، نطوی السماء، یہ اوپر ان کے اللہ کا ہاتھ ہے، ہم ساتوں آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح موڑ کر ہم یوں پھینک دیں گے۔ آسمان و زمین کی وسعت ہی اور طاقت ہی کیا ہے تمہارے مالک کے سامنے۔ کما بدأنا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم دوبارہ مخلوق کو پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، وعدن علینا، ہمارے ذمہ وعدہ رہا، انا کننا فاعلین، اور اس وعدے کو ہم ہی پورا کر کے دکھائیں۔
ہم نے زبور میں واضح و نصیحت کے بعد یہ بات وہاں بھی لکھ دی تھی، یہاں بھی تمہیں بتا رہے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری یہ زمین نیک لوگوں کی ہے، یہاں بسنے کا اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہی رہیں گے جو میرے نیک بندے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے عبادت گزار قوموں کے لیے۔ 18ویں پیغمبر کا بھی تذکرہ ہے جو آپ کے اور میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ انہیں رحمت، انہیں فضیلت، انہیں درجات کس نے دیے؟ وما ارسلنا، ہم ہی نے بھیجا ہے۔ وہ سارے پیغمبر اور سارے نبی رحمت لے کے آئے ہیں، اور ہم نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ان کا پیغام بھی سن لیجئے، وہ بھی یہی پیغام لے کے آئے، وہ ان کی طرف بھی یہی وحی ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا، لوگوں میرے پاس ایک ہی پیغام آیا ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود۔ تو مسلمان ہوتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو؟ جی ہم جھکتے ہیں۔ ان تولوا، اگر لوگ پیٹ پھیریں تو کہہ دیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، یہ قریب ہے یا دور ہے، لیکن وعدہ رہا کہ وہ ضرور آئے گی، اور وہی اللہ لائے گا جو سب کی ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو سنتا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ آزمائش تم پر کب آئے گی، اور یہ زندگی متاع الی حین، ایک مقرر وقت تک تمہارے لیے نفع ہے۔ قال، آخر کار پیغمبر نے یہ دعا کی، رب احکم بالحق، میرے پروردگار لوگوں میں حق کا فیصلہ کیجئے۔ لوگوں، ربنا الرحمن، ہمارا رب، ہمارا اللہ وہ رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں یہ کفر والے کرتے ہیں اور تم کرتے ہو، اس کے مقابل میں مددگار، تعاون کرنے والا اور رحمت کرنے والا اور نصرت کرنے والا صرف اللہ ہے جو رب رحمان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، آج کی نشست میں تیرے پاک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ، یہ ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کے اعمال کی، عبادات کی۔ اے اللہ، وہ یقین، وہ اخلاص ہمیں بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، تمام مصائب میں اپنی طرف رجوع نصیب فرمائیے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائیے، اعمال، احکامات، تعلیمات، ہدایات اور نصائح پہ عمل کرنے والا بنائیے۔ اللہ، قرآن کا فہم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اس پر تدبر نصیب فرمائیے، اس کی حسن تلاوت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے جو احباب اور جو بزرگ آتے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ہمارے ماؤں بہنوں کے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی نسلوں کو دین سے وابستہ فرمائیے، قرآن کو ہمارے حق میں شفا اور شفاعت کرنے والا بنائیے۔ رمضان کی برکات نصیب فرمائیے، اس پر عمل اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیے۔ اے اللہ، رمضان کی ان مقدس راتوں میں قرآن مجید کی عادت بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے مزاج اور ہمارے مزاج کا اور ہماری عادتوں کا حصہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔